مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون بے شک وہ لوگ جڑے پسند کرتے ہیں بے حیائی نو کھلانا ایمان والیاں دے اندر واسطے انہاں نے دنیا آخرت دے اندر دردناک عذاب ہوئے گا اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور تسی نہیں جانتے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں رب العالمین نے
تمام تر مخلوقات وچوں انسان نو افضل و اعلیٰ بنائے اور پھر انساناں دی رشد و ہدایت واسطے رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا اور پھر سابق و آخر آمنہ قلال علیہ السلام آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تواڈے واسطے ایک باپ دی مانند ہاں جس طرح ایک باپ قدم قدم تے اپنی اولاد دی خیر خواہی کردا ہے، باپ اپنی اولاد نو اچھے اور برے رستے کیوں آگاہی دیندا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی تواڈی طرف ایک باپ دی مانند بن کے آیا اور واقعہ میرے آقا علیہ السلام نے قدم قدم پہ اپنی امتیاں تربیتاں فرمائیاں، آپ نے قدم قدم پہ اللہ دی نافرمانی والے راستے اور اللہ دی فرما برداری والے راستے حضور علیہ السلام نے ہر چیز تو اپنی امت کو آگاہ فرمایا اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک پیغام دیتا ہے کہ شرم و حیا کا پیغمبر نے درس دیتا ہے اور بے حیائی تو میرے آقا علیہ السلام نے سختی نال منع فرمایا۔ اور ایک بات ذہن نشین فرمانا، ہر امت اور ہر نبی دی امت کے اندر نا ایک چیز خاص ہویا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا انہوں نے ساری زندگی جس عمل سے زیادہ زور دیتا ہے نا وہ ہے سی معاف کرنا۔ کی کرنا ہے؟ ایک دوسرے نو معاف کرنا، ایک دوسرے نہ محبت کرنا۔ اسی طرح ہر نبی دی امت کے اندر ایک خاص عمل ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک خاص چیز اور خاص عمل اور جدے پہ بہت زیادہ اسلام نے زور دیتا ہے وہ ہے شرم و حیا۔ کی ہے؟ وہ ہے شرم و حیا کہ جدے پہ اسلام نے بار بار زور دیتا ہے کہ شرم و حیا کو اپنی زندگی کا محور مرکز بنایا جائے۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا کہ اس حوالے نالی چند معروضات اور چند گزارشات تواڈے احباب میں پیش خدمت کر سکا، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کے اندر آرڈر پہ ساتھوں پابند فرمایا۔ اللہ نے قرآن پہ الفاظ مزرع سے بات فرمانا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرمانے میں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے اور اللہ فرماتے میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ رب العالمین کا آرڈر آ گیا، فرمایا اللہ توانو عدل دے انصاف کا حکم کر دے میں، اللہ توانو نیکی کرن دا آرڈر فرما رہا ہے۔ اور نمبر 3 اللہ توانو رشتہ داراں نال اس نے سلوک کرن دا آرڈر فرما رہا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ
الفحشاء والمنکر اللہ توانوں بے حیائی تو منع کر رہے ہیں اللہ بے شرمی تو تے بے حیائی تو روکنا چاہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام توانوں بے حیائی تو روکے اللہ شرم و حیا والے آنا چاہتے ہیں اللہ پروانیوں قرآن دے اور آئیے ذرا غور فرمانا آؤ قرآن کا ایک اور مقام ایسی شان نوٹ فرمانا اللہ میں تیرے قرآن کی عظمت کو صدقے جانا لاکھ بار میں اپنی جان قربان کرا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کیا تو دیکھو میرے پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ بن علیہ السلام پہ قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون جڑے لوگ بے حیائی بن بلاتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام بے حیائی تو روک رہے ہیں کہ اللہ اینا بے حیا مانو دردناک قسم دا دنیا چوی عذاب دیں گے کہ اللہ آخرت دے اندر بھی انہوں عذابان دے اندر مبتلا فرما دیں گے پروانے ہو قرآن دے اور آئیے ذرا نور فرمائے کہ قرآن سنیا دے میرا دل کرتے میں توانو آمنہ کے نال امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے پاٹے پاک پیغمبر لیٹے میں اور ناتے روزہ پاک دے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا اور ساٹے بلو اللہ کروڑوں اربوں گھروں اپنی رحمت نار درود و سلام دیا بادشاہ نازل فرمانا اور اللہ دے پیارے نبی کا فرمان سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے ایک صحابہ کی جماعت بھی موجود ہے جیسے آقا کہنے لگے سونے آجڑا حیاء آئے شرم و حیاء جڑا ہے آقا کیا ساڑھے دین میں شرم و حیاء بھی ہے کہ نہیں کیا ساڑھے دین نال حیاء کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں میرے آقا فرماتے ہیں صحابیوں سارے دا سارا دین جڑا ہے وہ تے حیاء ہے سارے دا سارا دین جڑا ہے اللہ نے شرم و حیاء پہ مبنی رکھے آئے اور میں قربان جاوا ہے اور جدے اندر حیاء نہیں وہ دے وچ دین کوئی نہیں جدے اندر حیاء نہیں سمجھو دا اسلامی کوئی نہیں جدے اندر حیاء نہیں وہ دا ایمانی مکمل نہیں ارے ہی تے وجائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرماتے ہیں صحابیوں اللہ حیاء شعبۃ من الایمان صحابیوں ایمان دیاں تقریباً 70 قسمان ایمان دیاں 70 تے قریب شاہان فرماتے ہیں حیاء جڑا یہ بھی ایمان دا حصہ ہے حیاء جڑا یہ بھی ایمان دا جز ہے میں قربان چاہوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاء نو تے ایمان نو اللہ نے اکٹھیا فرما دیتا ہے حیاء نو تے ایمان نو انہاں دونوں چیزاں نو اللہ نے اکٹھیا فرما دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے چ حیاء نکل گیا
گیا سمجھو وہ جو ایمان بھی نکل گیا جدے جو حیا نکل گیا سمجھو اس بندے جو ایمان بھی نکل گیا ہے میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں اللہ نو بڑیاں پیاریاں لگ دیاں کیڑیاں آپ فرماتے نے ایک پرتبار بندہ ہے حوصلے والا بندہ ہے میرے آقا فرماتے نے پرتبار بندہ تے حیا والا بندہ ہے اینا دوما بندے آنا اللہ بڑا ہی پیار فرماتے نے اللہ میں قربان جاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اور حضور علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بہت بڑی صفت میرے نبی نالو وڈا پردبار کائنات وچ ماں نے جمیا کوئی نہیں پتا دینا مکے والیاں نے کیڑا دکھ نبی نو نہیں دیتا مکے والیاں نے کیڑی پریشانی نہ نبی نو تو چار نہیں کیتا پر میں کہا کرنا وا جنہ رب شان وڈا دیندا ہے اونا رب حوصلہ بھی وڈا ہی عطا کرتا ہے جویں شان وڈا ہوئے نا جویں مقام وڈا ہوئے اور مخالفاں دیاں گلاں سن کے اللہ حوصلہ بھی بڑا ہی عطا فرما دیندا ہے مکے والیاں نے نبی پاک دے گل پاک اندر کپڑے پا کے فٹ بھی چاڑے نے مکے والیاں نو نبی نو گالیاں بھی کڈیاں نے مکے والیاں نے نبی پاک دے سر وچ کوڑا بھی پایا ہے مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو ساحر پاگل مجنون بھی آکھیا استغفر اللہ پرواہ سونیا میں تواڈیاں عظمتاں کو قربان جاواں اللہ نے تے تواڈیاں صفتاں یہ بیان فرمایا میں وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین سونے اللہ نے میرے نبی نالو وڈا پرتبار کوئی نہیں جس بندے جا دو خوبیاں نے جیڑا پرتبار بھی ہوئے جیڑا حوصلے والا بھی ہوئے جیڑا حیا والا بھی ہوئے اللہ او دے نال پیار کر دینے اور میں قربان جاواں اچھا کاندے بھی رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے مانی عائشہ صدیقہ شبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے مانی فرما دیا نے انہا حیا نبی علیہ السلام سے مکے دیاں کماریاں بیٹیاں کراچ رہن والیاں حیا دا سبق لیندیاں نے تے میرے محمد کو لیندیاں نے صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم حیا اینا میرے آقا علیہ السلام اندر میرے بھائی میرے برادر حیا کرنا چاہیے گناہ کرن تو حیا کرنا چاہیے کٹ تولن تو حیا کرنا چاہیے کھان کٹن تو حیا کرنا چاہیے ہاں ہاں نیا لوکاں دیاں چوریاں غیبتاں کرن تو حیا کرنا چاہیے حسد بغض دل وچ رکھن تو حیا کرنا چاہیے ہر گناہ کرن تو حیا کرنا چاہیے ساڈا حیا کی ہے اور میں آکھیا دی اذان کہہ دیو اذان ہی سنا دیو ارے جی مینوں شرم آندی ہے مینوں حیا آندی ہے اچھا حاجی صاحب تے نماز ہی سنا چھوڑو اتا ہی آدھی سنا دیو کہن لگے دیو تانوں پتہ چھوٹے ہوندے آ مولوی صاحب تو پڑھی سی نماز تے بس وہ دی چلن نہیں ہے یہ سنا دیو حاجی بس مینوں حیا آندی ہے دی اذان کہہ دیو مینوں حیا آندی ہے جماعت کروا دیو مینوں شرم آندی ہے تے بندہ پوچھے جڑے اذانات کہندے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے بھائی جوید بھی جیڑے حضانات جماعتاں کرواندے نے تے پھر انہاں دے بارے کی خیال ہے میرے بھائی حیا
کرنا چاہیے جھوٹ بولن تو، حیا کرنا چاہیے گناہ کرن تو، نیکی کرن تو حیا کرنا چاہیے، نیکی کرن تو حیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں قرآن حیا کیے میں قربان جاواں چکا دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، ادھر دیکھو میرے ور دیکھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، اللہ دے پاک نبی دے سامنے اہل صحابہ دا جمع غفیر نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے صحابیوں اپنے رب تو شرم کریا کرو، اپنے رب تو حیا کریا کرو، اپنے رب تو ڈریا کرو، ان شرم کریا کرو جنہیں شرم کرن کا حق بنتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے حضور الحمدللہ آقا اللہ دا شکر ہے اسی شرم محسوس کرنے اسی رب دی ذات دا بھی حیا کرنے اپنے اندر شرم و حیا رکھنے میرے آقا فرماتے نے ایچ نہیں جویں حیا دا حق بنتا ہے۔ آقا کنج فرمایا رب دا اصل حیا بتا کیے آج جیڑا سر تو انو عطا فرمایا ایک کنے دیتا ہے، جنہاں رب نے دیتا بولو ہاں کنے دیتا ہے۔ آقا فرماتے نے آج جیڑا سر اللہ نے عطا فرمایا کہ اس سر دے اندر جو کچھ ہے انہوں سارے نو اپنے اللہ دے تابع بنا دینا چاہیے ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ آج جیڑا سار اللہ نے عطا فرمایا ایک جدوں بھی چکانا ہے کی دے کے اللہ کی دے کے آج جیڑے ہاتھ نے نا یہ کائنات رب نے عطا فرمائے میں یہ ہاتھ جیڑے نے ایک جدوں بھی اٹھائے جانتے کی دے کے اے اصل حیا رب دی حیا سمجھو رب دا حیا کیے آج جیڑے ہاتھ میرے رب نے عطا فرمائے میں انہاں ہاتھوں میرے رب دے اگے ہی اٹھایا جائے۔ آج جیڑا سر اللہ جل جلال نے عطا فرمایا اس سر کو اپنے مالک دے سامنے ہی جھکایا جائے۔ اگر تیرا سر کسی قبر پہ جھکے گا، اگر تیرا سر کسی مزار پہ جھکے گا، اگر تیرا سر کسی کٹی دے سامنے جھکے گا، اگر تیرا سر کسی کٹی نشین دے سامنے جھکے گا، یہ دا مطلب ہے تو رب دی حیا نہیں کی تھی۔ جب سر میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے یہ حق بندہ ہے یہ سر جدوں بھی چکایا جائے کدے اگے سر جدوں بھی چکایا جائے کائنات خالق نے مالک کے سامنے چکایا جائے۔ میرے آقا فرماتے نے آگرہ پیٹ ہے نا پیٹ کے اندر جو کچھ ہے انہوں نے اپنے رب دا تابع کرتے ہو تے سمجھو تسا رب دا حیا کر لیا۔ آقا او کنج فرمایا اس پیٹ میں رزق حلال پایا کرو۔ جیڑا بندہ حرام کھاندا ہے نا حرام سمجھو انہیں رب دا حیا نہیں کیتا۔ دعا کرو اللہ حرام کی روزی تو بچا کے رکھے، تھوڑا مل جائے اللہ حلال نصیب فرما دے۔ جیڑا بندہ حرام کھا اور یہی وجہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قربان جاور جگہ دے فیصل پڑھی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے اللہ ذو جلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو پوچھیا گیا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کولو پوچھیا گیا آقا سونے ایک
کے ارشاد فرماؤنا اللہ دے پیارے نبی کوئی ایسا عمل دسو صحابی کہنے لگا سونیا کوئی ایسا عمل دسو میں جیڑی بھی دعا کرا اللہ میری دعا نو قبول فرما دیا کرے آسینے آنے ساتھیاں دعاواں دے رب سنتا ہی نہیں ہائے اللہ میری دو بار کہنے لگا سونیا کوئی ایسا عمل دسو میں جھڑی بھی دعا کرا اللہ میری دعاواں قبول فرما دیا کرے اے چکا نے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے نے او میرے پروانے آئے رزق حلال کھایا کر اپنے پیٹ اندر حلال کی روزی پایا کر جب وہ حلال کھائے گا حرام تو بچے گا پھر جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعاواں قبول فرما دیں گے حلال کھائے گا تے روز ہاتھ دعاواں قبول ہون گیا اے چکا دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں اپنے پیٹ اندر رزق حلال پاؤ یہ تو مطلب ہے آپ تسی رب دا حیا میں کر دے میں قربان جاواں آئیے ذرا نوٹ فرمانا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکا دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آؤ ذرا حیا کی دانا میں ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حبیبہ جنہ لوگاں نے رب دا حیا کیتا ہے جنہ شرم و حیا نو بنایا ہے تے پھر میرا مالک بھی انہاں دی حیا بیان کردا ہے ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مبلغہ معلمہ حافظہ قاریہ محدثہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں عائشہ فرما دیا نے اے چکا دے پیر علیہ السلام تشریف فرما تے میں اللہ دے پاک نبی دے قریب بیٹھی آئے ادھر جناب میرے آقا علیہ السلام تیوہار دینا ہے آقا ٹیک لا کے بیٹھے میں اے چکا دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا اے جناب اپنی پنڈلی مبارک تو اے کپڑا ذرا پیچھے ہٹے آئے اے میرے آقا ٹیک لا کے بیٹھے میں ادھر جناب ابو بکر آ گئے آگے سلام آ گیا میرے آقا بے تکلفی نال بیٹھے رہے ادھر جناب عمر آ گئے میرے آقا نو سلام آ گیا میرے نبی بے تکلفی نہ بیٹھے رہے میں قربان جاواں ادھر پیارے عثمان آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ نے پڑھ کے مہانی عائشہ فرما دیا میں نبی پاک جلدی نہ آقا ٹیک چھٹ کے میرے آقا سیدھے ہو کے داغن آپ نے اپنی پنڈلی مبارک جلدی نہ کپڑا کر لے آئے ماں عائشہ صدیقہ حیران ہی رہ گیا نے اللہ دے پیارے نبی جی گل کی ہے میرے ابو بکر آئے میں تو سارے سے حال میں جی بیٹھے رہے اور آقا جناب عمر آئے میں تو سب دے تکلفی نہ بیٹھے رہے اور جب عثمان آئے میں عثمان دا اینا تسی حیا کیتا ہے کہ تسی جلدی نال اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا گل کی ہے چکا نے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں عائشہ میں اس بندے دی کیوں نہ حیا کرا کہ جدی حیا دے آسمان دے فرشتے بھی کر دینے میں کیوں نہ ہونا حیا کرا کہ جدہ حیا آسمان دے فرشتے کرن ڈالے خود رب کائنات کرن ڈالے میرے بھائی شرم و حیا والے بندے اللہ نو بڑے پیارے لگ دے میں آئیے ذرا پتا دے کون جناب عثمان میں کہ جنہاں نو شرم و حیا دا پیکر رکھیا جاندا ہے میں ایک کتاب دا مطالعہ کر رہا سا حضرت عثمان کے بارے میں پڑھ رہا سا کہ ساری زندگی جے حسین
کہ حضرت عثمان نے کپڑا بن کے ہی غسل کیتا ہے. اینے حیا والے، اینے شرم والے. اور پتا دے کون عثمان نے؟ ہائے ہائے فرماندے نے میں جدن اسلام قبول کیتا نا نبی پاک کے ہاتھ رکھ کے میں جدن تو بیعت کیتی ہے. عثمان آتے نے آجڑا میرا سچا ہاتھ ہے جدو نبی پاک کے ہاتھ نال ٹچ ہو گیا ہے وہ تو لے کے ساری زندگی یہ سچا ہاتھ میں اپنے جسم دے ناپاک حصے تے لگن ہی نہیں دیتا. اینے حیا والے، اتنی شرم والے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال دی قسم حیا محور بنا لو، شرم و حیا زندگی دا مرکز بنا لو. میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب نالوں زیادہ حیا، سب نالوں زیادہ شرم اللہ دے نبیاں وچ ہویا کرتی ہے. نبی ہوندا ہی حیا والا ہے، نبی ہوندا ہی شرم والا ہے، نبی ہوندا ہی عزت والا. سیدنا حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر حالات لوگ جب بھی غسل کرتے، جب بھی لوگ نہاتے تے سارے لوگ نا اکٹھے ہو کے ایک تالاب اندر سارے ننگے ہی نہان لگ پئے. اجے ساڈے معاشرے اندر کئی ممالک ایسے ہیں کہ جتھے مرد تے عورتاں اکٹھے ہی غسل کرن دہن اور وہ اس چیز نو کوئی عیب نہیں سمجھتے، اینو کوئی عجیب نہیں سمجھتے. بدبختی دا عالم میں دعا کرو اللہ میرے تیرے معاشرے اندر حیا پیدا فرما دے. بنی اسرائیل کے اندر یہ لوگ سارے اکٹھے ہی غسل کر لیتے، کپڑے اتار کے نہا لیتے. جناب موسیٰ علیہ السلام آپ چونکہ اللہ دے نبی سن انہاں دے نال غسل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے کسے جگہ تے کسے لمبے ہو کے غسل فرمایا کرتے. تے تانوں پتہ ہے مخالف جڑے ہوندے نے لوگ وہ تے ہر طرف کوشش کرتے ہیں کوئی جناب عیب لبھیا جائے. جڑے مخالف ہوندے نے انہاں نوں اچھائیاں نظر نہیں آندیاں، انہاں نوں تے اپنے مخالف دیاں برائیاں ہی نظر آندیاں نے. اے مکے کہنے اسرائیل والے کیا لگے اسی سارے کٹھے غسل کرنے آپس میں مل جل کے نہا لینے. یہ موسیٰ جڑا یہ علیحدہ نہاتا ہے، علیحدہ غسل کرتا ہے. یہ دا مطلب ہے یہ دے اندر کوئی عیب استغفر اللہ، یہ دے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی نقص ہے تائی تے ساڈے سامنے غسل نہیں کرتا. حالانکہ اے نہیں سی گل اصل اے سی نبی تے شرم و حیا رکھن والا ہوندا ہے. اے بیوقوف سن چول زمانے دے سن گل نہیں سمجھ سکے کہ اصل گل کی ہے، حقائق کی نے. گل ہی کرنی ہے نا ان دیاں گلاں شروع کر دیندیاں. میں قربان جاواں رب نو اپنے پیاریاں دی گستاخی برداشت ہوندی، جیڑا اللہ والیاں نو ستائے گا وہ سکھ نہیں پائے گا. جن نے رب دے پیاریاں نو ستایا وہ دی زندگی دے سکھ مک جاتے ہیں. اللہ اللہ انہاں دا پروگرام میں تحت اللہ کرنی شروع کر دیندیاں. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن آپ نہا رہے ہیں، آپ غسل کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے جیرے میں ایک پتھر دے اٹھے کپڑے رکھ دیتے ہیں. آپ الگ ہو کے غسل فرما رہے ہیں. مرضی ہم میرے مولا دیا جب غسل کر لیا نا تے اند کپڑے پھڑن لگے.
جڑے پتھر دے کپڑے رکھے پتھر نے دوڑ لا دیتی پتھر نس گیا دوڑ لا دی بخاری شریف کے الفاظ میں حضرت موسیٰ پیچھے نس گیا دوڑ لا دیتی فرماتے نے صوبی یا حجر بخاری کے لفظ نے صوبی یا حجر صوبی اور پتھرہ میرے کپڑے تے دے دے اور پتھرہ میرے کپڑے تے دے دے اے پتھر دینا نہ نسیا جا رہا کہ جتھے بنی اسرائیل میں بڑے بڑے چودھری بیٹھے سن تے بڑیاں بڑیاں سرداریاں والے انہاں دے وچ کار جا کے پتھر رک گیا ہے حضرت موسیٰ بھی پیچھے ہی نسے گیا ہے پیچھے ہی دوڑے گا کہ انہاں نے سامنے گا نا قوم نے دیکھے آتے حیران تے پریشان ہو کر کہ آپ موسیٰ جنہیں بارے اسی طرح طرح دیا گلہ کرن ایسا یہ دے اندر کوئی بیماری ہے یہ دے اندر کوئی نقص ہے یہ کہاں ساڑھے سامنے نہیں اُسڑ کرتا اور ساڑھے سارے آمیچو یہ دے نالوں تے صحت مند بندہ ہی کوئی نہیں ہے اصل کالے سی نبی تا سامنے نہیں سی نہاتا نبی ہندائی حیاء والا ہے نبی ہندائی شرم والا ہے نبی ہندائی حیاء والا ہے اے قربان جامر یہ ہوئی تے جناب موسیٰ علیہ السلام یہ کو نکلے نا فیرون تے بولو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے کیا کہ نبی اندر اللہ نے حیاء کی نہ رکھے آئے آپ قرآن دا سرا پہلا مقام سن لو اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَلَمَّا وَلَقَمَا أَمَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْجُدُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتين تذودان قال ما خطبكما حتى يصدر الرعاء وعدنا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجاءته إحداهما تمشي على استحياء وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لگا مدین دے علاقے پہنچ گیا کہ مدین دے علاقے دا ایک معروف کنواں ہے اس خود دے قریب چلے گئے جا کے دیکھیا ماحول بڑا عجیب ہے منظر بڑا عجیب ہے لوگ اپنے اپنے جانورانوں پانی پلا رہے ہیں لوگ اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں دو بیٹیاں شرم و حیا والیاں انہاں بیٹیاں نے پردے کیتے میں دعا کر اللہ میرے تیرے معاشرے سے ابتدا حیا پیدا فرما دے
اللہ میری تیری بہو بیٹی نو اجدا حیا نصیب فرما دے وے اے دو بیٹیاں الگ ہو کے کھڑیاں نے جناب موسیٰ علیہ السلام انہاں دے قریب تشریف لا گئے فرما دے نہیں میری او بہنو حیرانگی والی گل ہے کہ بکریاں چارن تواڈے کسے ویر نو آنا چاہیدا سی اینا جنگلاں دے اندر بکریاں چارن یا تواڈے باپ نو آنا چاہیدا سی تے اچھا تے پتر آ گئیاں تے سارے لوگ اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے تے تسی پانی کیوں نہیں پلاندیاں تے نالے بکریاں چارن تے تانوں آنا ہی نہیں سی چاہیدا مدنیاں والے او جانتے ہو نا کہ یار دل دکھی ہوئے تے ایک دیاں گلاں سن کے دھکے نال ہی اکھاں ڈل پیندیاں نے بندے دا دل دکھی ہوئے انج دی گل سن کے اکھاں دے آنسو بے ساختہ نکل جاندے نے انہاں بیٹیاں دا دل پھس گیا ہے اکھاں ڈل پئیاں چھم چھم رون لگ پئیاں فرما دیاں نے وے ویرا بھرا نے کی آنا ہے رب نے سانو ویر تے عطا کیتا ہی کوئی نہیں رب نے ویر تے سانو نہیں دیتا ویر دا منہ ویکھنوں ترس گئی اللہ جنہ پہنا کل ویر نہیں نیک ویر عطا فرما دے اللہ ہزار ہاتھا اجتماع ہے تیرے بندے آئے نے اللہ تیریاں بندیاں آئیاں جنہ ماپیاں دیاں گودا خالی نے ہرے پریا فرما دے لگیاں سانو رب نے پڑھا دیتا کوئی نہیں تے فرما دے نے پھر تواڈا باپ کیوں نہیں آیا لگیاں میں ویرا ساڈا باپ بڑھا ہو گیا ہے اینا جنگلاں دے اندر بکریاں چارن آ نہیں سکدا تے اسی تو میں پیانا بکریاں چارن نہیں آونیاں وا تے پانی نہیں پلا رہیاں لگیاں اے لوگ ساڈے دشمن بن گئے سانو پانی پلا نہیں دیندے جدوں پانی پلا کے چلے جاندے نے انہاں دا کوئی بچیا پانی عذاب نے جانوراں نو پلا لینیاں وا اچھا تہاڈا گناہ کی ہے اے تواڈے دشمن کیوں بن گئے تے فرماندیاں نے وے ویرا ساڈا باپ انہاں نو ایک دعوت دیندا لا الہ باپ انہاں نو دعوت دیندا کہ اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں رب دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں ساڈا باپ انہاں نو دعوت دیندا اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا دے مشکل کشا نہیں تائی تے ساڈے دشمن بن گیا نے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ مرثیاں دا مالک کون ہے بولو بولو کون ہے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بھئیاں بیٹیاں بکریاں چاہتیاں والا شعیب دا نہیں سی دل کردا لذتاں چکھدا ایسے بہار دیا پر انہوں کون پوچھے کی کرنا ہے انہوں کون پوچھے کی کرنا ہے اتنے مرضیاں نے مالک مختار دیا دراصل عقیدے پہ ہم کندے آنے شانہ سمجھیاں ہی نہیں کردگار دیا اے بیبیاں اے بچیاں گلہ کر رہی آنے مولا فرماندے نے موسیٰ پوچھے نے تسی حال کر لیا کہ مال چراون آیا بلتے بھی چولو پر بولیا شعیب نبی دیا جایا اکے آؤندا سی نالیا ساڈا باپ پیارا موسیٰ
باپ پیارا اکھاں ڈل گئیاں تے ہاتھیاں نے لڑکیاں آکھیا سن دے سادو مومن مخلص نیکا باپ ساڈا بڑھا ہویا آج جسم وچ کمزوری اسی تو میں پینا بکریاں چاری کہ ویر نہ ساڈا کوئی دشمن ساڈا آکم علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پینے نہیں دینا اس گل پارو کہ باپ ساڈا کوئی کو رب دسینا جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بیٹیاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا انہاں کے گھر دی طرف روانہ کر دیتا ہے کہ بیٹیاں گھر بکریاں لے کے پہنچ گئیاں نے کہ باپ جاتے ہی پوچھتا نی میری او بیٹیو پتر کال کیے کہ آؤٹیاں بھی لیٹ ساجے کہ بکریاں بھی بکھیاں ہوندیاں سن آج آوی چلتی گئیاں کہ بکریاں بھی کوٹیاں رچیاں نے مدریاں والے ہو جان دے ہو نا جدوں بیٹیاں جوان ہو تے باپ دے دل اندر کئی قسم سے خیال آندے ہون گے جوان بیٹیاں نے جنگلاں کی طرف گریاں نے حالات دیا مجبوریاں نے نبی شعیب نو اللہ نے پتر تے عطا کوئی نہیں کیتا تے بیٹیاں بھی وہی نے تے پتر بھی وہی نے بیٹیاں ہی بکریاں چال جاتیاں نے تے بیٹیاں کہاں لگیاں ابو جی اسی سمجھ گئیاں ماں ابو جی پریشان نہ ہویا کہ حالات دیا مجبوریاں نے سانو جنگلوں میں جانتے مجبور کیتا ہے پر ابو جی پریشان نہ ہویا دے اسی توڑی نبو فتوانی سفید چادر نو داغ نہیں لکھن دے آگیا آؤ نوجوانو بیٹے ہو میری ہو بیٹی ہو میری ہو پیارو میں تو انو رب کا واسطہ دے کے اپیل کرنا یار کوئی ایسا کم نہ کر دے کہ جدے نال توڑے ماں پیاندہ سال شرم نال چک جائے میں کہا کرنا وا بیٹے ہو بیٹی ہو کل میری پلے پن لے آدے گناہ کرن تو پہلا کوئی ایسا کم کرن تو پہلا اپنی عزت کا خیال کرے آدے میں آنا دے اپنی عزت کا حیاء نہ بھی ہوئے دے کمر کم چمڑ والے ماں پیاندہ حیاء کر لے آدے اور نوجوانوں بیٹے ہو بیٹی ہو کمر کم اپنے باپ دی سفید داڑھی دا حیاء کر رہے آدھے یہ سوچے آدھے میرا باپ ہوئے جنہوں معاشرے اندر لوگ سلامہ کر دے میں اس باپ دا بیٹا ماں لوگ اپنی کرسی چھٹ کے میرے باپ نو دکھا دے یار کوئی ایسا کم نہ کرے آدھے کہ باپ دی عزت والی سفید چادر نو داغ نہ لگ جائے کہاں لگیا ابو جی اسی توڑی عزت والی سفید چادر نو داغ نہیں لگن دے آگیا کہاں لگیا ابو جی او نوجوان حیاء والا بھی بڑا تے شرم والا بھی بڑا ابو جی وہ کہاں مرادم نہ رکھ رہی ہے اے بی بی ٹور پہی ہے کہ جناب شعیب فرما دینے جانا میری کے بیٹی ہے ذرا انہوں بلا کے لے آنا اے بی بی زمین تے چل رہی ہے اللہ جلال دی قسم ہے ایدی چال شرم و حیاء والی چال رات رو انی پسند آگئی اللہ نے اس بی بی دی چال دا اپنا قرآن بنا دیتا ہے وجاءتو احداہما تمشی علی استحیاء حیاء پیدا فرما دے وجاءتو احداہما
دوگار لیا جزیا کر اثر ما سقیت لنا فلما جاءه وقصر عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين اللہ منو توانو اتنا حیاء نصیب فرما دے اور میرے تیرے معاشرے اندر اللہ شرم و حیاء کا نظام قائم اور قائم فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.